جی آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے جی 7C آف افیکٹو کمیونیکیشن، کہ اگر یہ 7 باتیں 7 سی سے شروع ہوتی ہیں یہ ساری باتیں، اگر سی کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں گے، بٹھا لیں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہیں آپ بہت ہی اچھے طریقے سے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، اور آپ کی کمیونیکیشن جو ہے جو کرنے کا مقصد ہے وہ مقصد بھی حل ہوگا، اور جو آپ ریسیور تک جو بات پہنچانا چاہتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی بات پہنچے گی بھی۔ اور اگر آپ یہ چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی جو ہے آپ کی کمیونیکیشن صحیح نہیں ہوگی، جو بات آپ اپنے ریسیور تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کبھی بھی بات پورے طریقے سے نہیں پہنچ سکے گی۔ کیوں کہ آپ نے ان چیزوں کو نگلیکٹ کیا، ان 7C کو نگلیکٹ کیا۔ تو اگر آپ ان 7C کا خیال رکھ لیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے آپ کی کمیونیکیشن جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے ہوگی، اور اس کے اندر جو ہے آپ صحیح وے میں آپ اپنی جو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور جو ڈیفینیٹلی آپ ریسیور سے چاہتے ہیں، جو رسپانس چاہتے ہیں، جو فیڈ بیک چاہتے ہیں، یا جو ایکشن چاہتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی پرفارم ہو سکے گا، وہ ایگزیکیوٹ ہو سکے گا۔ تو اس میں سے سب سے پہلا سی ہے کریکٹنس۔ کیا آپ کوئی بھی کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں، چاہے اپنے بھائی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، چاہے میڈیا کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ٹیلی ویژن کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے ٹیچر کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، وایا ٹیکسٹ میسیجز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی کمیونیکیشن جو ہے صحیح اسی وقت ہوگی، یا وہی افیکٹو کمیونیکیشن ہوگی جس کے اندر جو ہے کریکٹنس ہوگی۔ کریکٹنس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی گرامر ٹھیک ہو، کہ گرامیٹیکلی کوئی بندہ سینٹینس پڑھے تو اس کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات یہ نہ ہو کہ آپ کچھ اور لکھ رہے ہیں اور وہ اگلا بندہ کچھ اور سمجھ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اسے گرامیٹیکلی گرامر ٹھیک ہو۔ آپ اردو لکھ رہے ہیں، انگلش لکھ رہے ہیں، اگر آپ کی گرامر ٹھیک ہے نا تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ آنے والے کل کی بات کر رہا ہے یا گزرے والے کل کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کئی سارے جو ہیں، اگر آپ جو کمیونیکیشن کر رہے ہیں، جو میسیجنگ کر رہے ہیں، جو انکوڈنگ کر رہے ہیں، انکوڈنگ کرتے ہوئے آپ نے خیال نہیں رکھا، گرامر کا خیال نہیں رکھا، تو وہ بات سمجھ میں آ بھی سکتی ہے، اور انڈرسٹینڈ یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ نہ ہو، آپ کا میسج جو ہے صحیح نشانے پہ نہ لگے، یا وہ جو اگلا جو ہے ریسیور صحیح طریقے سے سمجھ نہ سکے۔ دوسرا ہوتا ہے پنکچویشن۔ پنکچویشن مارکس ہوتے ہیں، پنکچویشن مارکس یہ آگے ہم فائنل میں پڑھیں گے، ہمارے اسی کورس کا حصہ ہے پنکچویشن۔ پنکچویشن ہوتا ہے کہ آپ نے کوما، ڈیش، فل سٹاپ، کولن، سیمی کولن، ہیش، یہ کہاں پہ لگانے ہیں، یہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہیں، اور اس کے لیے ڈفرینٹ رولز ہیں کہ آپ نے دا کہاں پہ لگانا ہے، آپ نے آن کہاں پہ لگانا ہے، آپ نے اٹ کہاں پہ لکھنا ہے، یا آپ نے جو ہے یہ پنکچویشن مارکس ہیں، یہ آرٹیکل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پنکچویشن مارکس ہیں کہ کس جگہ پہ کوما لگتا ہے، کس جگہ پہ نہیں لگتا، ٹھیک ہے، اور کہاں پہ فل سٹاپ لگتا ہے، کہاں پہ نہیں لگتا، سیمی کولن کہاں پہ لگانے، کولن کہاں پہ لگانے، ایکسکلیمیشن مارکس آپ نے کن کنڈیشن کے اندر لگانا ہوتا ہے۔ تو یہ اگر آپ کو پتہ ہے تو ڈیفینیٹلی جب آپ اپنا میسیج انکوڈ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے لکھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ صحیح طریقے سے کریں گے، کیوں؟ آپ کی پنکچویشن ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات ہے آپ سپیلنگ بڑا میٹر کرتے ہیں، کہ سپیلنگ اس طریقے سے میٹر کرتے ہیں کہ آپ جو چیز کا نام لکھ رہے ہیں، جس چیز کا بتا رہے ہیں، جس چیز کے متعلق بول رہے ہیں، اگر آپ کو اس کے سپیلنگ ہی نہیں آتے، ٹھیک ہے، آپ ایلیفینٹ کہنا چاہتے ہیں کہ جی آپ نے زو کے اندر ایلیفینٹ دیکھا، آپ اس کا کوئی اور ہی نام لے رہے ہیں، تو وہ بندہ تو پریشان ہو جائے گا، یار یہ پتہ نہیں کس چیز کا نام لے رہے ہیں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اگر آپ صحیح طریقے سے ایلیفینٹ کہیں گے، یا آپ کہیں گے جی میں نے جراف دیکھا ہے، میں نے پیکاک دیکھی ہے، میں نے پیلیکن دیکھی ہے، تو وہ پھر تو بندے کو سمجھ آئے گی یار پیلیکن ایسی ہوتی ہے، ایلیفینٹ ایسا ہوتا ہے، فلانا فلانا چیزیں۔ تو اگر آپ کے سپیلنگ غلط ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے آپ میں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے جو اب آپ بزنس سینس کے اندر جو ہے اس کو ڈیل کر رہے ہوں، یہی کریکٹنس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ رائٹ لیول آف لینگویج یوز کریں۔ آپ نے ایک آفیسر کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ہے تو پھر آفیسر کے لیول کی لینگویج لکھنی پڑے گی۔ جب آپ چلیں بھائی بہن کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیول کی کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے جب
کسی کو انفارمیشن دے رہے ہیں یا کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو اس میں فیکٹس کا خیال رکھیں کہ کون سی حقیقت بات ہے، یا جو وہاں پہ فگرز ہیں جو آپ نے ویلیوز دی ہوئی ہیں کیا وہ ویلیو ٹھیک ہے، جو آپ نے ورڈ یوز کیے ہوں کیا وہ ورڈز ٹھیک ہیں. آپ جب ایک دفعہ آپ لکھ لیں میسج اس کو دوبارہ ری چیک کریں، اس کی ایکوریسی چیک کریں کہ آپ نے جو فیکٹس اینڈ فگر دیے ہوئے ہیں یہاں پہ کیا ٹھیک ہیں کہ نہیں. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہیں کسی سیمینار کے اندر، کسی ورک شاپ کے اندر یا کانفرنس کے اندر آپ اپنے سے ہی کچھ ویلیو لکھ کے لے جائیں. جب اپنے سے ہی ویلیو لکھ کے لے جائیں گے اور جب وہاں پہ آڈینس آپ سے کوشچن کریں گے تو آپ کو شرمندگی ہوگی، یا وہ جو وہاں پہ اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اس فیلڈ کے، ٹھیک ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی ہوگی. آپ دیکھیں نا کوئی بھی بات جا کے ایک باٹنسٹ کی ایک کانفرنس ہے باٹنی والوں کی، تو آپ باٹنی کی ایک کانفرنس میں ہی بغیر فیکٹس اینڈ فگر، بغیر ریئلٹی کی بات نہیں کر سکتے. آپ صحیح بات کریں گے تو وہ ایکسیپٹڈ ہوگی، نہیں تو کہیں گے پتہ نہیں کہ بیوقوف بندہ اٹھ کے آ گیا، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے رائٹنگ، جب آپ رائٹ کر رہے ہیں تو پھر اس رائٹنگ میں بھی ساری ان چیزوں کا، یہی گرامر، پنکچویشن، اسپیلنگ، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور پھر یہ جو ہیں کہ جو کمیونیکیشن لینگویج کے ڈفرینٹ ویز ہوتے ہیں، یعنی کہ ڈفرینٹ طریقوں سے لینگویج جو ہے وہ ہوتی ہے. اس میں نے کہا فارمل لینگویج ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے انفارمل لینگویج. ٹھیک ہے. فارمل رائٹنگ، انفارمل رائٹنگ، یہ آپ کو میں نے لیٹر میں بھی بتایا تھا کہ آپ کسی کے ساتھ جو ہیں ادارے میں لکھ رہے ہیں، کسی آفیسر کو لکھ رہے ہیں، کسی ڈیزگنیشن کو لکھ رہے ہیں، اپنے سے ہائر اتھارٹی کو لکھ رہے ہیں، کسی ادارے کو لکھ رہے ہیں، گورنمنٹ کو لکھ رہے ہیں کوئی لیٹر، تو ڈیفینیٹلی آپ کوئی بھی کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ان فارمل وے ہونا پڑے گا. آپ کی رائٹنگ جو ہیں فارمل ہونی چاہیے. فارمل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس میں سارے رولز اینڈ ریگولیشن، سارے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہیں، گرامر کا خیال کرنا ہے، آپ نے اپنی ٹون کا خیال کرنا ہے، آپ نے اپنے ایکسنٹ کا خیال کرنا ہے، اپنے اسپیلنگ کا خیال کرنا ہے. ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اور اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی جو ہے کسی کو پرسنل بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. کوئی صحیح لینگویج میں تو وہ بات ایکسیپٹ ہوگی، آپ کا کوئی جواب بھی دے گا. اگر آپ ان چیزوں کا، وہ جو رولز ہوتے ہیں ایک فارمل وے میں کمیونیکیشن کرنے کے، اگر ان کا آپ خیال نہیں رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا لیٹر ہو، آپ کی ای میل ہو، آپ کا ریکویسٹ لیٹر ہو، کوئی بھی ہو، وہ آپ کا ریجیکٹ ہو جائے گا. کیوں؟ آپ نے وہ جو فارمل کمیونیکیشن کرنے کے لیے کچھ قاعدے قوانین ہوتے ہیں ان کا خیال نہیں رکھا. دوسرا ہوتا ہے آپ نے انفارمل رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ مور کریکٹرسٹک سے جو بزنس کے اندر زیادہ تر ہوتی ہے. انفارمل لینگویج جیسے جو ہے ای میل ہے، ٹھیک ہے، یہ زیادہ تو میں نے کہا ای میل جو ہیں، جو انفارمل جو رائٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں وہ میں نے کہا جیسے آپ خط لکھتے ہیں اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن کو، بھائی کو، دوست کو، تو ان میں ایسا خیال نہ رکھیں تو تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. مگر اس کے علاوہ کچھ جو انفارمل کمیونیکیشن ہوتی ہیں وہ جو ہیں آپ نے جس کسی کو یہ آگے مقصد لکھے ہوئے ہیں کہ کس کس مقصد کے لیے جو ہوتے ہیں، کہ یہ جسے فارمل رائٹنگ ہے، یہ میں نے کہا کہ یہ کسی کو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، کوئی چیز لینے کے لیے، کسی چیز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے، کسی سے سوال کرنے کے لیے، یہ کئی ساری کوشش کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتے ہیں. تو یہ جو ہیں اسی کے ورڈ جو ہیں، یہ دیکھیں یہ لیس فارمل ورڈ لکھیں. جیسے ای میل ہے، ای میل کے اندر یہ پارٹیسپیٹ کے لیے آپ جوائن لکھ دیں، پریکیور کرنے کے لیے آپ گیٹ لکھ دیں، یوٹیلائز کرنے کے لیے یوز لکھ دیں، انٹیروگیٹ کے لیے کویسچن ہے، یہ سادہ سادہ ورڈ. تو آپ جو ہیں اس کے اندر سمپل ورڈ لکھ سکتے ہیں جیسے ای میل کے اندر جو ہیں آپ جیسا کہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہیں کہ سبسٹینشیل لینگویج کا جو ہے اوائڈ کریں، کہ جو غلط لینگویج ہے، بالکل ہی بونگی سی لینگویج ہے انفارمل لینگویج کے اندر، چاہیے آپ کسی کو ای میل ہی لکھ رہے ہیں تو اس میں بھی کچھ باتوں کا خیال کریں اپنے ریسیور کو کرتے ہوئے. یہ نہ ہو کہ آپ گرامر بھی غلط ہے، ورڈ بھی غلط ہیں، پروناؤنسیشن بھی غلط ہے، اور پھر آپ کہیں کہ آپ کی ای میل اپنے ٹیچر کو لکھ رہے ہیں یا کسی کو بھی لکھ رہے ہیں، گورنمنٹ کو لکھ رہے ہیں، گورنمنٹ کسی آفیشل کو، تو وہ کام کرے گی یا وہ بندہ آپ کی ای میل پڑھ کے اس پہ کوئی عمل کرے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. اس لیے جو ہیں آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں. اگر آپ چیزوں کا خیال رکھیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ آپ جب بھی کہیں جو ہیں فیکٹس اینڈ فگر دیتے ہیں،
فیکٹس اینڈ فگر کیا ہوتے ہیں؟ جو جہاں کچھ ویلیو ہوتا ہے کہ دیکھیں نا یہ ابھی ہم نے کانسٹیٹیوشن میں پڑھا ہے تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے جی پہلا کانسٹیٹیوشن جو ہے 1956 کے اندر ہوا، اس کے بعد دوسرا 62 میں ہوا، تیسرا 53 میں ہوا. یہ آپ نے چیزیں پڑھی ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ویب سائٹ کے اوپر جائیں وہاں پہ موجود ہیں، تو ان کی ایک ویلیو ہے، وہ فگر ہے. تو آپ کبھی بھی ایسی فگر دینا چاہیں تو جہاں پہ آپ پریزنٹ کرنا چاہیں تو اس کو پہلے چیک کر لیں کہ آیا کہ یہ جو ویلیو میں پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں، کسی کو بتانے جا رہا ہوں، آیا یہ ویلڈ ویلیو ہے یا نہیں. آپ کسی کو کہتے پھریں کہ یار پہلا کانسٹیٹیوشن 1973 میں ہوا گا، تو ہر کوئی سمجھے گا یار آپ کا نا علم میں اضافہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان ہسٹری کے بارے میں، آپ جانتے نہیں ہیں کہ پہلا کانسٹیٹیوشن 73 میں کہاں سے ہوا، وہ تو 56 میں ہوا. تو اس لیے کوئی بھی آپ ایئر پیش کریں، ویلیو دے دیں. آپ سے ویلیو پوچھی جاتی ہے جی کتنے کروڑ لوگ جو ہیں ان امپلائڈ ہیں، کتنے کروڑ لوگ پاکستان میں اس وقت ہیپاٹائٹس کا شکار ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو چیک کر لینا چاہیے پہلے، یا کسی جو اتھارٹی ہے جس کے پاس وہ ویلیو ہو سکتی ہے اس سے کنسلٹ کر لینا چاہیے کہ یہ جو ہیں، یا کسی اور بندے نے اگر ویلیو پہلے بتائی ہوئی ہے تو اس کے لیے جو ہیں آپ اس سے کنسلٹ کر لیں کہ بھئی آپ یہ اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں، آپ ایگریکلچر کے بندے ہیں، تو آپ مجھے بتا دیں کیا ہماری اس وقت اتنی ٹن ہی پیداوار ہوئی تھی گندم کی، یہ اس سے کم ہوئی تھی. تو پھر آپ اس ویلیو کو لکھیں. یا ریسرچ پیپر ملتی ہیں، ریسرچ پیپر نا آپ نیٹ کے اوپر جائیں تو وہاں سے مختلف سبجیکٹ کے اوپر ریسرچ پیپر ہوتے ہیں کہ لوگوں نے ریسرچ کی ہوتی ہے، ان ریسرچ کی بنیاد پہ وہاں سے آپ ویلیو لے سکتے ہیں. مگر یہ ہے کہ اس کا آگے ریفرنس دیں گے کہ یہ کس بندے نے لکھا تھا، کہ یہ کس بندے نے کہا کہ پاکستان 2019 کے اندر پاکستان میں کتنی پیداوار ہوئی تھی گندم کی. تو وہ ڈیفینیٹلی کوئی ادارہ بتائے گا. جیسے اکنامک سروے آف پاکستان، وہ پوری ایک بک چھپتی ہے. وہ کون چھاپتے ہیں؟ وہ اسٹیٹسٹک والے نا، جو ہر سال بک چھاپتے ہیں، اس میں ایسے ویلیو دی ہوتی تھی. مینگو کی پیداوار اتنی ہوئی، سٹرس کی پیداوار اتنی ہوئی. تو جب آپ اس طرح کی ویلیو دیں کہ جس میں کوئی فگرز ہوں، کوئی نمبر ہوں، کوئی پرسنٹیج ہو، تو اس کو آپ چیک کر لیں. وہ جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہوتا ہے اس کو آپ چیک کر لیں. اس کے علاوہ اگر آپ ٹوٹل بتانا چاہ رہے ہیں کہ 10 اتنے، 15 اتنے، 30 اتنے، تو ٹوٹل کتنے بن گئے، تو آپ اس کا ٹوٹل کاؤنٹ کر لیں ایک دفعہ الگ سے. آپ چاہے کیلکولیٹر پہ کر لیں، کسی پہ کر لیں کہ جو میں ویلیو بتانے جا رہا ہوں کیا وہ ویلیو ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے گیس کرنے سے بچیں کہ آپ نے گیس نہیں کرنا. گیس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ گیس آپ ہمیشہ غلط کریں گے. جب آپ کو نالج نہیں ہوگا نا، مثلا آپ کو میں کہتا ہوں یار آپ مجھے بتا دیں کہ گندم کی پچھلے سال کتنی پیداوار ہوئی تھی پاکستان میں، آپ کہتے ہیں آپ جو ہیں آپ کو تو چاہیے کہ آپ کوئی ریسرچ پیپر ڈھونڈیں، اکنامک سروے ڈھونڈیں، کوئی ایسی بک ڈھونڈیں یا ایسی ویب سائٹ ڈھونڈیں جس کے اوپر اتھینٹک ڈیٹا، یا گورنمنٹ کی ویب سائٹ چیک کریں، پنجاب گورنمنٹ کی ویب سائٹ چیک کریں تو اس کے اوپر ویلیو دی ہوگی ایگزیکٹ. تو مجھے آپ بچائیں کہ سر مجھے ابھی پتہ نہیں ہے، میں کل بتا دوں گا. تو ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا کہیں کہ نہیں یار میں نے نا ابھی فی الفور ہی جواب دینا ہے سر کو، کہ سر نے ابھی پوچھا تو میں نے ابھی بتانا ہے. تو ابھی کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ گیس کریں گے کہ سر جی 750 ٹن 750 ٹن گندم ہوئی تھی. تو یہ ڈیفینیٹلی آپ کی ویلیو کیا ہوگی؟ غلط ہوگی، کیونکہ آپ نے گیس کیا ہے. گیس ہمیشہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. گیس کبھی کبھار کہیں لگ گیا تو لگ گیا. جیسے آپ ایم سی کیوز ہوتے ہیں نا، تو چاروں میں سے ایک ویلیو ہے تو آپ ایک کو لگا دینا کہ چلیں شاید یہی ہو، مگر ہر دفعہ وہ ویلیو ٹھیک نہیں ہوتی. بائی چانس تو ٹھیک ہو جائے تو ہو جائے، مگر ادروائز جو ہے وہ غلط ہے بات. تو اس لیے جو ہے آپ ڈیفینیٹلی چیک کریں کہ آپ کی ویلیو جو ہیں جتنی صحیح ہو، آپ نے ورڈ ٹھیک یوز کیا، ورڈ نہیں غلط کرنے. اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ پریسائزلی ٹھیک ہو. جو بات آپ بتانے جا رہے ہیں، جو بات آپ کرنے جا رہے ہیں، یا جو ویلیو آپ بتانے جا رہے ہیں، یا جو اسٹیٹسٹیکل ویلیو بتانے جا رہے ہیں وہ صحیح ہو. جب آپ صحیح ہو گئی تو ڈیفینیٹلی وہ آگے اگلے بندے کو بھی لگے گا کہ اس کا نالج ٹھیک ہے، اس کو کمیونیکیٹ کرنا آتا ہے، اسے پتہ ہے سارا کچھ. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو پرابلم ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہیں آپ کا کوئی بھی بندہ ٹاپک پڑھتا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی ڈیٹا ہوگا. تو ڈیٹے کو آپ پہلے
ویریفائی کر کے بھیجیں، اس لیے کہ آپ کو بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے، آپ سوری کریں یار یہ تو میں نے ڈیٹا غلط بتا دیا تھا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو یہ اس سے آپ کو دوسرا یہ ہے کہ ڈیٹا اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی 2018 کا ڈیٹا دیکھا تھا، اس سال گندم کی پیداوار اور تھی، اب 2019 میں وہ ڈیٹا چینج ہوئے گا، یعنی کہ 2019 میں تو اور پیداوار ہوئی. تو آپ جس ایئر کی انفارمیشن دے رہے ہوں، جس ایئر کے بارے میں بتا رہے ہوں، وہ کوشش کریں کہ اس کو ویریفائی کر لیں، کیا جتنی میں بتا رہا ہوں اتنی ہے یا نہیں ہے. پہلے بتائیں بھی دیکھ کے، پھر یہ کہ اس کو 2-3 سورسز سے کنفرم کر لیں کہ ہر سورس میں اتنی لکھی ہوئی ہے یا ایک جگہ پہ اور لکھی ہوئی ہے، دوسری پہ اور لکھی ہے، آپ کوئی ایک یوز کر لیں. یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے ورڈ سے بچنا چاہیے جو کنفیوز کرتے ہیں. بعض اوقات جب آپ رائٹنگ لکھ رہے ہوتے ہیں نا، ان میں کوئی سارے ورڈ ہوتے ہیں وہ کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں، تو اس لیے آپ ان کو کریکٹلی یوز کریں. جیسے اے اینڈ این ورڈ ہے، این ورڈ آپ کو پتہ ہے ووول کے ساتھ لگتا ہے، اے آئی او یو، جہاں پہ یہ ورڈ آ جائے گا وہاں پہ تو لگے گا این، اور جہاں پہ دوسرے ورڈ ہوں گے سنگل ہوگا تو آپ اے لگا دیں. آپ کی مرضی نہیں ہے، جہاں مرضی دل کرے آپ اے لگا دیں، جہاں مرضی دل کرے آپ این لگا دیں، ایسا نہیں ہے. آپ گرامر کے رول کو فالو کریں گے کہ جو این ہے یہ صرف ایچ والی ساؤنڈ کے ساتھ یا جو واول ہیں ان کے ساتھ لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے یا یہ ایکسیپٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز قبول کرنا، اور ایکسیپٹ ہوتا ہے سوائے. تو یہ دیکھیں آپ کتنا فرق ہو گیا، صرف ایک بیچ میں ایکس کا اور سی کا فرق ہے، یہ آپس میں چینج ہوتے ہیں، اس پورے ورڈ کا میننگ ہی چینج ہو گیا. بٹوین اینڈ امنگ، بٹوین ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان، کہہ رہے ہیں کہ وی آر ڈسکسنگ بٹوین دا اسٹوڈنٹ. تو جب آپ بٹوین یوز کریں گے تو مجھے تو ویسے ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ صرف آپ دو لوگوں کی بات کر رہے ہیں، مگر آپ ایکچولی پوری کلاس کی بات کر رہے تھے. کہ تو جب آپ پوری کلاس کی بات یوز کریں گے پھر آپ ورڈ امنگ یوز کریں گے کہ وی ور ٹاکنگ، وی ور ڈسکسنگ امنگ دا اسٹوڈنٹ آف کلاس. امنگ دا اسٹوڈنٹ تو کریں گے تو مجھے ڈیفینیٹلی آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھئی آپ 2 اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، 2 سے زیادہ ہی ہیں، میں بھی ساری کلاس ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو کنفیوزنگ ورڈز ہیں ان سے بچیں اور ان کو جو ہے کریکٹلی یوز کریں. اس کا دیکھ لیں کہ جو آپ ورڈ یوز کرنے جا رہے ہیں وہ اس کا میننگ کیا ہے. جیسے یہ فردر ہے، فاردر ہے، فاردر کا مطلب ہوتا ہے جتنا دور ہوتا ہے. ایک تو صرف دور تھا نا، اوے تھا، اور اوے سے بھی دور ہے فردر جو ہے نا، اور ایک ہے فردر، یہ جو ہے یہ فردر ہوتا ہے مزید، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بائی اینولی، بائی اینولی کا مطلب ہوتا ہے جو ایک سال میں 2 دفعہ، یعنی کہ کئی سارے میگزین ہیں صرف سال میں 2 دفعہ چھپتے ہیں، اس کو ہم بائی اینولی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بائی اینیلی کا مطلب ہوتا ہے ہر 2 سال بعد جو چھپتا ہے. ایک ہے جو سال میں 2 دفعہ چھپتا ہے، یعنی کہ 6 مہینے بعد ایک میگزین پبلش ہوتا ہے، اس کو ہم بائی اینولی کہتے ہیں. اور دوسرا بائی انولی ہے. انولی کا مطلب ہے کہ جو ہر 2 سال بعد، تو یعنی کہ 6 مہینے اور 2 سال میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس لیے آپ نے ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو اس طرح جو ہیں یہ 7 سیز ہیں. ایک سی ہو گیا یہ آپ نے. دوسرا یہ ہے کہ مینٹین ایکسیپٹیبل رائٹنگ میکینکس، کہ آپ نے جتنا بھی مٹیریل لکھنا ہے، ورڈ پروسیس لکھنا ہے، وہ ریلیونٹ چیزیں ہوں. آپ کلاس میں پڑھا رہا ہوں نا، میں آپ کو کمیونیکیشن کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور میں نے جتنی کمیونیکیشن کی ہے کلاس میں بولتا جاؤں جی کہ زوالوجی کیا ہوتی ہے، فزکس کیا ہوتی ہے، آج کل پاکستان کے کیا حالات چل رہے ہیں، مریم نواز کیا کر رہی ہے، جو عمران خان کیا کر رہا ہے. تو یہ میں کمیونیکیشن کرتا جاؤں تو کیا خیال ہے کہ ایک لیکچر کے اینڈ پہ آپ لیکچر سمجھ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں سمجھ سکیں گے، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو آپ کوشش کریں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا کہ آپ جو ہیں صرف وہ جو ریلیونٹ چیزیں ہیں کسی چیز سے کرنے کے لیے وہ آپ چیزیں پوچھیں نا. میں آپ دیکھیں نا، آپ مجھ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں یا میں آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، تو کمیونیکیٹ ہیں آپ کی پڑھائی سے ریلیٹڈ آپ کمیونیکیشن کریں گے، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، انڈرسٹینڈ کر جائیں گے. اگر آپ مجھ سے کمیونیکیشن اور طریقوں سے کرنا شروع کر دیں، آپ مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں جی آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ کی بیوی کا کیا نام ہے،
آپ کے دادا ابو کا کیا نام ہے. تو جب ایسے سوال کریں گے تو آپ کو تو اس سے کچھ نہیں ملے گا، نہ آپ کا جو اس کلاس کا مقصد ہے وہ سالو ہوگا. تو اس لیے جو ہیں آپ چیز جو ہیں وہ ایسی چیزوں سے ہٹنا چاہیے. یعنی کہ جو رائٹنگ کے مکینکس یہ ہوتے ہیں کہ جو چیز جس سے متعلق ڈسکس ہو رہی ہے اس میں ڈیٹیل اسی سے لکھو. ایک بک ہے، میں کہتا ہوں جی یہ انگلش کی یا یہ کہہ لیں جی باٹنی کی بک ہے، یہ باٹنی کا کورس ہے، اور باٹنی کی کتاب کھولتے ہیں اور بیچ میں سیاست ساری لکھی ہوئی ہے، بیچ میں پالیٹکس ساری لکھی ہوئی ہے، بیچ میں جیوگرافیہ لکھا. آپ کہیں گے یار یہ کیسی بونگی کتاب ہے، یہ تو ہم نے باٹنی کے لیے خریدی تھی، باٹنی پڑھنے کے لیے خریدی تھی، باٹنی پلانٹ کی ٹیکسانومی پڑھنے کے لیے لی تھی، پلانٹ کی ایکالوجی پڑھنے کے لیے لی تھی. تو اس میں تو ساری پالیٹکس لکھی ہوئی ہے. تو آپ کبھی ایسی کتاب لیں گے، جب آپ کھول کے دیکھیں گے آپ کبھی بھی کتاب نہیں لیں گے. کیوں؟ وہ آپ پراپر کمیونیکیشن ہی نہیں ہو رہی، اوپر ٹائٹل اور ہے بیچ میں لکھا کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہیں آپ کو کرنا ہے. تو یہ پہلا سی ہے، یہ سارے سی ایک سی ہے جو ہم نے اوپر پڑھا کہ جو ہیں کریکٹنس. اب ہمارا دوسرا سی ہے کمپلیٹنس. کمپلیٹنس کا مطلب کمپلیٹ سے نکلا. کمپلیٹ کیا ہوتا ہے؟ بالکل مکمل. جو آپ چیز انفارمیشن دینے جا رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، بتانے جا رہے ہیں لوگ اپنے ریسیور کے ساتھ، اس کے اندر جتنے کے سارے فیکٹس اس کے اندر موجود ہوں. ٹھیک ہے، جو کہ ریڈر کے لیے ضروری ہیں. ٹھیک ہے، جو ریڈر نے سمجھنا چاہ رہا ہے، جو ریڈر کرنا چاہ رہا ہے یا ریڈر ایکسیس کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ اس کو وہ ساری کی ساری فیکٹس جو ہیں وہ اس کو بتائیں گے یا لکھیں گے اپنی رائٹنگ کے اندر جو ہیں، تو وہ اس سے ایکسیس کرے گا کہ اس کے اندر اور کیا کیا انفارمیشن ہونی چاہیے تھی. تو کمپلیٹنس کے کسی بھی جو کمیونیکیشن جو کمپلیٹ ہوتی ہے، کوئی میسج ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، تو اس کے کون کون سے پاسبل فائدے ہو سکتے ہیں. تو اس میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کمپلیٹ میسیجز لکھتے ہیں نا، کہ آپ نے ایک میسج ہے پلیز برنگ می، آپ چھوڑ دیں آگے، تو یہ کمپلیٹ میسج تو نہیں ہے نا. آپ کہتے ہیں پلیز بھائی جان مجھے لا دو، آپ اپنے کلاس فیلو کو کہتے ہو کہ پلیز بھائی جان مجھے لا دو. اب وہ کیا لا دو؟ سموسے لانے ہیں آپ کے لیے کتاب لے کے آنی ہے، آپ کے لیے چائے لے کے آنی ہے، کیا لانی ہے؟ آپ بات ہی نہیں کمپلیٹ کر رہے ہیں نا. تو جب آپ کمپلیٹ بات کریں گے پلیز بھائی جان مجھے مارکیٹ سے نوٹس لا دیں، تو وہ بندہ سمجھے گا، آپ کا کلاس فیلو سمجھے گا کہ یار یہ میرا دوست ہے، یہ کولیگ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ بھی مارکیٹ جا رہے ہو، میرے لیے بھی نوٹس لے آنا، میرے لیے بھی چائے لے آنا، میرے لیے بھی بسکٹ کا ایک پیکٹ پکڑے لانا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ بات سمجھے گا، ڈیفینیٹلی اس کا رزلٹ بھی ملے گا. آپ جو ہیں وہ ایکشن لے گا اور آپ کے لیے چیزیں لے آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ول ڈو اے بیٹر جاب ایٹ بلڈنگ گڈ ول. آپ کے ریلیشن شپ ٹھیک کرے گا، آپ کی گڈ ول ٹھیک کرے گا. یار یہ ہمیشہ بندہ بات کرتا ہے نا، پوری بات کرتا ہے، اس کی بات کی سمجھ آتی ہے. اور آپ ہر دفعہ اگر آدھی بات کر کے چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے، تو وہ سمجھے گا یار اس بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں، کمیونیکیشن کرنا آتا ہی نہیں ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. تو وہ ڈیفینیٹلی آپ سے نیکسٹ ٹائم کمیونیکیشن کرنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہیں کمیونیکیشن دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ انکانسیکوینشل ہوتی ہے، کین بیکم ویری امپورٹنٹ اف انفارمیشن کنٹین اٹس کمپلیٹ اینڈ افیکٹو. کہ جب آپ کمپلیشن آپ کی پوری ہوگی تو اس کا ایک سیکوینس بنے گا، اس سیکوینس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی کیا چیز کیا ہو رہی ہے. اگر آپ کسی سے کوئی کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور انکمپلیٹ کرتے ہیں اور انکمپلیٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ کو پوری سیکوینس کا کوئی آپ نے دیکھیں نا ایکسپیریمنٹ آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں باٹنی کا، اور باٹنی کے ایکسپیریمنٹ میں ہر ایک لائن بولتا ہوں اور آدھی لائن کھا جاتا ہوں. ٹھیک ہے، آدھی لائن بولتا ہوں آدھی کھا جاتا ہوں. تو آپ کو ایٹ دا اینڈ میں جو ایکسپیریمنٹ سمجھا رہا ہوں، جو پریکٹیکل سمجھا رہا ہوں، اس میں کوئی بات سمجھ نہیں آنی. آپ کو صرف اسی صورت میں سمجھ آئے گی جب آپ جو ہیں میں آپ کو کمپلیٹ بات کروں گا. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے آپ کی کمپلیٹ بات کرنی ہے یا کمپلیٹ طریقے سے کمیونیکیشن کرنی ہے، اس کے لیے کئی چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے. ان میں سے کون کون سی باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہیں کہ جتنی نیسیسری انفارمیشن ہے وہ لازمی دیں. ٹھیک ہے، ایکسٹرا بھی نہ دیں اور زیادہ تھوڑی بھی نہ دیں.
ٹھیک ہے. کمیونیکیشن جو ہے اگر آپ سے پوچھا ہے نا بھائی جان آپ نے ایک بچہ کلاس میں نہیں آیا, ٹیچر پوچھتا ہے کہ آپ کل کیوں کلاس میں نہیں آئے, ٹھیک ہے, آپ بتا دیں سر میں شادی تھی, بھائی جان کی شادی تھی, سسٹر کی شادی تھی, اس وجہ سے میں کلاس میں نہیں آ سکا. اور اگر آپ ایکسٹرا انفارمیشن دیں گے کہ ایکسٹرا انفارمیشن اس وقت کو کام ہے تھوڑی دیر اگر ٹھہر نہیں جانے میں پھر تو آپ کال کر لینا یا مل لینا. ہاں 4:50 تک کی ہیں نا ساجد صاحب نے آپ کیا ہوئے. ایک منٹ جسٹ بچے 2 منٹ ہولڈ کیجئے گا, جسٹ 2 منٹ نا. کرنا تھا. اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس جو ہیں, سوری ادھر آ جائیں واپس اپنے جو اس کی طرف ہی, کہاں گیا, جی یہاں پہ آ جائیں. یہ کمپلیٹنس کے متعلق بات کر رہے تھے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے انفارمیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے جو ہیں آپ پرووائڈ کمپلیٹ انفارمیشن کریں. کسی کو دیکھیں نا, کسی کو بھیج رہے ہیں, شہر بھیج رہے ہیں, تو آپ سمپلی یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کی اماں جان سے فار ایگزامپل آپ کو شہر بھیج رہی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی بتائیں گی بیٹا یہ والی گولی لے کے آنی ہے, یہ والا انجیکشن لے کے آنا ہے, یہ والا سودا سلف لے کے آنا ہے, یہ والی گروسری لے کے آنی ہے. تو پھر تو جب آپ کو پوری انفارمیشن بتائے گی آلموسٹ آپ ساری چیزیں لے بھی آئیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے چیز پوچھنی ہے, آپ کمیونیکیشن تو آپ پوچھ لیں, پہلے سوال کر لیں, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں نا میں آپ کو ٹاپک پڑھاتا ہوں آج, ٹاپک پڑھانے کے بعد بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بات آپ کو ایمبیگوس لگ رہی ہے, جو کلیئر نہیں ہے, جس میں متعلق آپ کو شک ہے, آپ پوچھ لیں کہ سر یہ چاہیں کائنڈلی بتا دیں, اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی, اس کانسٹیٹیوشن کی سمجھ نہیں آئی, یہ کیسے ہوا تھا, یہ یہاں سے آگے ایکسپیریمنٹ کیسے کنٹینیو ہوگا, جو آپ پوچھ لیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے ٹیچر کو کہ اگر یہ تھوڑی سی بات کرنے سے یا صرف نیسیسری بات کرنے سے اس کو سمجھ نہیں آئے گی تو پھر اس ٹیچر کو چاہیے کہ تھوڑی سی ایڈیشنل انفارمیشن دے دے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مثلا جو ہیں آپ کو کہتی ہے نا, آپ کی اماں جان کہتی ہے کہ آپ نے سریا کے طرف جانا ہے, آپ اب سریا آپ کو پتہ ہے کوئی 4-5 سریا آپ کے محلے میں, آپ کو بہتر یہ ہے کہ آپ وہ کسی کی طرف بھی چلے جائیں تو آپ کو یہ بتا دے گی آپ کی اماں جان یا آپ کے والد صاحب کہ سریا جو آپ کی آنٹی ہے پچھلی گلی میں رہتی ہیں, ان کے پاس جانے. ٹھیک ہے. تو یہ ایکچولی چیز ہے کہ آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز کنفیوز ہو جائے گی, کہ کمپلیٹ انفارمیشن دینے کے باوجود وہ کنفیوزنگ ہو سکتی ہے, یا بعض اوقات میں کہتا ہوں یار عبداللہ آ جائے آپ میں سے, جو عبداللہ ہے کلاس میں سے وہ آ جائے. اب عبداللہ تو میں بھی 2-4 اگر آپ کی کلاس میں ہے تو پھر آپ کے لیے کنفیوزنگ ہو سکتا ہے. یا مریم کا میں کہتا ہوں کہ مریم بچے جو ہیں وہ والے, تو مریم تو 3-4 ہیں آپ کی کلاس میں, تو مریم کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں اس کا نام لوں کہ مریم زیتون ہے, مریم جو ہے فضا ہے, مریم کیا ہے, وہ جو بھی پورا نام ہے کسی بھی بچی کا, تو وہ جو ہے کمپلیٹ آپ انفارمیشن دیں. اگر کمپلیٹ سے بھی سمجھتے ہیں کہ آپ اس کوئی ایشو ہو سکتا ہے تو آپ جو ہیں پھر جو ہیں اس کے لیے ایڈیشنل انفارمیشن دے سکتے ہیں تھوڑی بہت, مگر بے تحاشا نہ دے دیں کہ وہ آپ کا مین پوائنٹ چھپ ہی جائے اور ساری ارریلیونٹ چیزیں وہ واضح ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس لیے آپ نے کہا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کوئی انفارمیشن دینی ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی بھی ٹاپک بتانا ہے یا کسی کے متعلق میسج دینا ہے, تو ان 4-5 چیزوں کا خیال رکھیں. اس میں سب سے پہلے کس کو میسج دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, واٹ کون سا میسج دے رہے ہیں, کیا میسج دے رہے ہیں, اور وین کب دینے, آپ نے یہ شام جا کے بتانی ہے بات یا صبح بتانی ہے, اینڈ ویئر اور کہاں پہ بتانی ہے بات. فار ایگزامپل نا آپ کہتے ہیں جی میں نے, آپ بتائیں جی آپ نے کبھی اپنی لائف کے اندر ایکسیڈنٹ دیکھا ہو, تو آپ نے پھر ڈیفینیٹلی جو ہے اب آپ نے اپنے ذہن میں کیا نہیں. اسی طرح جو ہے آپ جب آئٹس یا ٹافل کے نا جو انگلش پریپریشن کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے آپ کو ٹائم دیتے ہیں, جیسے جو ٹافل کے ایگزام ہے اس کے اندر تقریباً وہ 15 سیکنڈ دیتے ہیں,
جو اس طرح جو ہیں آپ کو آئٹس کے منٹ بھی وہ ایک آدھا منٹ دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ اس ٹاپک کے اوپر آپ نے بولنا ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک آدھا منٹ ہوتا ہے. تو ایک منٹ میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ کے بارے میں سے فار ایگزامپل بتانا ہے وہ کس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, کون سا ایکسیڈنٹ تھا, کار کا تھا, بس کا تھا, کس کا تھا, وین کب ہوا تھا, ویئر کہاں پہ ہوا تھا, کون سے روڈ پہ ہوا تھا, اور کیوں ہوا تھا, اس کی ریزن اس کی کیا تھی اس کے پیچھے. تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی آپ بتاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کا خیال رکھ لیں کہ کسی کو انفارمیشن بتا رہے ہیں یا کسی سے انفارمیشن پوچھ رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ پریشان ہو جائیں یا آپ غیر واضح ہو جائیں آپ یہ چیزیں پوچھ لیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہیں آپ سے بعض اوقات کسی سے آپ ریکویسٹ بھی کر لیتے ہیں کہ شور کرنے کے لیے, یقین دہانی کرنے کے لیے, کسی سے بات کنفرم کرنے کے لیے آپ میسج پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کے لیے یا تو آپ کیا کہہ چاہتے ہیں کہ آپ لمبی چوڑی میسیجنگ کر رہے ہیں آپ کا فرینڈ, تو الٹیمیٹلی آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جان آپ رات کو 11 بجے مجھے میسج کر رہے ہیں تو 11 بجے میسج کرنے کا واٹ یو وانٹ, کہ آپ چاہتے کیا, مجھے کائنڈلی آپ یہ کلیئر کر دیں. یہ نہ ہو کہ آپ آدھی رات وہ موبائل پہ میسج ہی کرتے رہ جائیں, تو اس سے پوچھ لیں. دوسرا ہے کہ واٹ وین یو نیڈ اٹ, یہ آپ کو نا کیمرہ چاہیے, یہ کب چاہیے آپ کو تاکہ اس وقت تک میں فارغ کر سکوں, فری کر سکوں. ٹو ہوم اینڈ ویئر اٹ ٹو بی سینٹ, کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو لیٹر دیا, آپ نے لیٹر بھیجنا ہے, یا کوئی رجسٹری دی ہے, کوئی ڈاک دیا آپ نے سینڈ کرنی ہے, تو آپ کنفرم کر لیں کہ بھائی ابا جان یہ میں نے کس کو بھیجنی ہے اور کہاں بھیجنی ہے. مثلا انکل کو بھیجنی ہے, انکل تو میرے 3 شہروں میں رہتے ہیں, اب وہ انکل لاہور والے کو بھیجنی ہے, اسلام آباد والے کو بھیجنی ہے, پنڈی والے کو بھیجنی ہے, کس کو بھیجنی ہے. اینڈ ہاؤ دا پیمنٹ ول بی میڈ, کہ یہ جو پیمنٹ کرنی ہے یہ کیسے ہوگی, یہ میں کیا اے ٹی ایم سے نکلوا کے دوں گا, یا مجھے انکل جان دیں گے, یا اماں جان دیں گی, ہو ول پے, اور کیسے پے کرے گا, اے ٹی ایم کے تھرو یہ رقم بھجوانی ہے, یا بینک سے ویسے پیسے نکلوا کے لے جانے ہیں, چیک دینا ہے, کیسے کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کلیئر کر دیں. تو یہ آج ہم نے 2 سے ہی پڑھ لیے, انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہیں اس کو ڈیٹیل کے اندر جو ہیں نیکسٹ پڑھیں گے. ان کو پڑھ کے آئیے گا, اگلوں کو بھی نیکسٹ والے بھی جو ہیں, تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہیں اس کو ڈسکس کریں گے ان نیکسٹ لیکچر آن وینسڈے. تو یہی ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے اس ویک کے اندر, اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لینا. اور یہاں تک کہ اس میں اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ